مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ تیسرے کام یعنی روزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر تذکرہ ہوا تھا نیکی کے بر کے کاموں میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیے ہیں، قصاص کا، اور اس کے بعد مسئلہ ہوا وصیت کا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا حکم بیان کیا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان مبارک نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکات کو، فیوزات کو، انوارات کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس کے آنے کی دعا کرتے کہ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ تو رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کی تمنا کی جاتی ہے، جس کی پہلے سے آرزو کی جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ رمضان مبارک کے آنے پر خوش ہو جائے اور کوئی عمل ابھی تک اس نے نہیں کیا، نہ روزے رکھے، نہ تراویحیں پڑھی، نہ اعتکاف کیا، کوئی نیک عمل رمضان کے عملوں میں سے ابھی تک نہیں کیا، صرف رمضان کے آنے پر دل سے ایمان کی وجہ سے خوش ہو گیا تو اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف یہ کہ رمضان اللہ کا جو مہمان ہے، اس نے اس کا استقبال کیا ہے، اس کو مرحبا کہا ہے، اس کو خوش آمدید کہا ہے، اس کو ویلکم کہا ہے، اس کے آنے پر ست بسم اللہ کہا ہے، اس کے آنے پر خوش ہو گیا ہے۔ بس اس کا صرف خوش ہونا یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بھی اپنا محبوب بنا دیا، اور اس کے گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا ذریعہ ہوتے ہیں اللہ نے اس کو ہٹا دیا، وہ سارے گناہ اس کے رب کائنات نے معاف کر دیے۔ کتنی بڑی بات ہے صرف رمضان کے آنے پر۔ تو رمضان مبارک کے 4 کام ہیں جو خاص رمضان کے عمل ہیں، یاد رکھ لو۔ 4 اعمال، ان کو کہا جاتا ہے اعمال رمضان۔ یہ 4 عمل صرف رمضان میں آپ کو ملیں گے، رمضان کے علاوہ نہیں ملیں گے۔ نمبر 1 فرض روزہ، رمضان کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا، بے شرط باقی پورے 11 مہینے کے روزے رکھ لیں، لیکن فرض روزہ صرف رمضان میں ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ رمضان کا 1 روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں بے شک عمر بھر بھی روزے رکھے، تب بھی وہ برکت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے 1 رمضان کا روزہ یہ رمضان کا عمل ہے۔ نمبر 2 رمضان کی راتوں کی تراویح، یہ صرف رمضان کا عمل ہے۔ رمضان کے علاوہ آپ پوری رات بھی جاگتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، لیکن تراویح والا عمل آپ کو سوائے رمضان کی رات کے کسی اور رات میں پورے سال میں نہیں ملے گا۔ اور نمبر 3 آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت ہے، یہ صرف رمضان کے اندر آپ کو مل سکتا ہے۔ رمضان کے علاوہ آپ پورے مہینے کا اعتکاف کریں، پورے 11 مہینوں کا اعتکاف کریں، حتیٰ کہ رمضان کے پہلے 20 دنوں کا اعتکاف کریں، تب بھی جو آخری عشرے کا سنت اعتکاف ہے وہ آپ کو سوا اس کے نہیں مل سکتا۔ اور نمبر 4 ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر بھی جو اتنی قیمتی رات ہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے ایک بندہ عبادت کرتا رہا، اور ایک بندہ صرف لیلۃ القدر اللہ نے اس کو نصیب کر دی، اس نے اس لیلۃ القدر میں عبادت کی،
اب ایک طرف 1000 مہینوں کی عبادت ہے جو 84 سال کے قریب بنتے ہیں، اور ایک طرف صرف ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت افضل ہے، خیر ہے، اس سے بڑھ کے ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب کسی بندے کی بالغ ہونے کے بعد مرنے سے پہلے صحت و سلامتی والی زندگی 84 سال ہو، یہ کوئی شاذ و نادر ہوگا، ہر بندے کو اتنی زندگی نصیب نہیں ہوتی، پھر وہ ساری زندگی عبادت میں گزرے، اس میں بھی کوئی خلل نہ ہو، خرابی نہ ہو، اور ایک طرف لیلۃ القدر کا اہتمام اللہ نصیب کر دے، تو فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ 4 کام یہ اعمال رمضان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قدسی صفات ان افراد نورانی روحانی کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا لقد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، شہر عظیم، عظمتوں والا۔ اگر اللہ کے ہاں مرتبہ چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، اونچائی چاہتے ہو، تو اس مہینے کی قدر کر لو۔ یہ عظمتیں بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ جو اپنے آپ کو عظیم بنانا چاہتا ہے وہ اس مہینے کی قدر کر لے، وہ اللہ کی نگاہ میں عظمت والا بن جائے گا۔ شہر مبارکن، برکت والا مہینہ آ گیا ہے، تمہارے سروں پر سایہ کر لیا اس نے۔ جو بھی اپنے گھر میں برکت چاہتا ہے، مال میں برکت چاہتا ہے، اولاد میں برکت چاہتا ہے، زندگی میں برکت چاہتا ہے، وقت میں برکت چاہتا ہے، جو بندہ اپنے علم میں برکت چاہتا ہے، اپنے عمل میں برکت چاہتا ہے، برکتیں چاہتے ہو تو آؤ اس مہینے کی قدر کر لو۔ یہ برکتیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، دکھوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، کمزوروں کا خیال کرو۔ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور مواسات کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی ضرورتوں سے پہلے دوسرے کا خیال کرے، اپنے کھانے سے پہلے دوسرے کا، اپنے پینے سے پہلے دوسرے کا، اپنی سحر افطاری سے پہلے دوسرے کا، ہر کام کے اندر اپنے سے پہلے دوسرے کا خیال کرنا، اس کو مواسات کہتے ہیں۔ فرمایا شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ آ گیا ہے، اور ایسا مہینہ آیا اولھا رحمت، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطھا مغفرۃ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وآخرھا عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانے دینے کا ہے۔ وہ مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، تو اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے اپنا نظام الاوقات بنانا، اس کے لیے گھر کا ایک نظم و نسق ایسا بنانا کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سارے کے سارے رمضان کے اندر تلاوت کر سکیں، ذکر کر سکیں، درود پاک پڑھ سکیں، گھر کے اندر نوافل کا اہتمام ہو سکے، اوابین ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، ہر نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور پھر زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنا جائے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بننا۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں جو ملازم ہوں، جس کے ہاں جو نوکر چاکر کام کرنے والے ہوں، ورکر ہوں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، گھر پہ کام کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، فرمایا رمضان میں ان کا کام ہلکا کر دو، رمضان میں ان کو سہولت دو، رمضان میں ان کو ریلیف دو، رمضان میں ان کو پر کام کا بوجھ گھٹا دو۔ تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے۔ تو اس رمضان مبارک کے 4 عملوں میں سے ایک عمل ہے روزہ۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے اسلام کے اندر فرض ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمان محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، محرم کے 9-10 کا روزہ، اس سے پہلے عشرے کا روزہ، تو یہ مسلمان رکھا کرتے تھے۔ لیکن فرض روزے جو ہوئے ہیں وہ رمضان مبارک کے ہوئے ہیں، اور وہ اس امت پر ہوئے ہیں۔
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن احکام روزوں کے ہر امت کے الگ الگ ہیں، ہر شریعت کے الگ الگ ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے لے کر کے رمضان تک یہ آگے آیات بھی اسی کے متعلق آ رہی ہیں، اور رمضان کے احکام، روزوں کے احکام، تراویح کے احکام، ان مسائل پر بات ہوگی، اور یہ بڑے اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ جو بندہ جو کام کرتا ہے دنیا میں، اس کے شریعت کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے۔ اب ایک بندہ تراویحاں پڑھتا ہے، اس پر تراویحوں کے احکام سیکھنا فرض ہے۔ ایک تراویحاں پڑھاتا ہے، اس پر بھی فرض ہے، یاد رکھیے کہ وہ پہلے تراویحوں کے مسائل سیکھے۔ مصلی سنانے والے پر، تراویح سنانے والے پر، قرآن سنانے والے پر اس کے مسائل احکام سیکھنا فرض ہے، یاد رکھیے، ورنہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوا بھی گناہ گار ہوگا کہ اس نے فرائض چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے ذمے جو کام فرض تھا اس نے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ وہ لازمی دیکھے کہ اگر تراویح میں یوں تلاوت میں غلطی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا، یوں رکوع سجدے میں غلطی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا، رکعتیں 3 پڑھی گئیں تو کیا ہوگا، 4 پڑھی گئیں تو کیا ہوگا۔ یہ مسائل سیکھنا یہ اس پر فرض ہے۔ پڑھنے والوں پر روزے ہر مسلمان نے رکھنے ہیں، روزوں کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ سحری افطاری ہر مسلمان نے کرنی ہے، اس کے احکام سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے ان احکام پر، ان مسائل پر انشاءاللہ اگلے دروس میں بات ہوتی رہے گی۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب جو آمنو کا ہے، یقین جانے اگر ہمیں عربی آتی ہوتی یا ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہوتے تو ہم قربان ہو جاتے کہ میرا رب کہہ رہا ہے، اے میرے اپنو، اے میرے ماننے والو، اے میرے ماننے والو، مجھ پر ایمان رکھنے والو، میرے بارے میں امن کا خیال رکھنے والو، مجھ سے ہی امن سمجھنے والو، مجھ سے تحفظ سمجھنے والو، تم تو میرے اپنے ہو۔ جب اللہ مجھے کہے تو میرا اپنا ہے، اور ادھر آواز ہو آ نماز کی طرف اللہ بلا رہا ہے، میرا منہ ادھر ہو جائے تو مجھے کتنی افسوس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے اپنا کہہ کے مجھے پیار سے بلاتا ہے، مجھے محبت سے بلاتا ہے، وہ مجھے اپنا کہتا ہے، اور میں ہوں کہ رب کی طرف سے 5 وقت میں آواز آتی ہے، حیا علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی، میرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، مجھے افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا میری کیسی زندگی ہے، تھانے دار بلائے تو لبیک کہتا ہے، ہاں ہاں جی حاضر، کوئی افسر بلائے تو حاضر کہتا ہے، وقت سے پہلے اس کے دروازے پہ گیا بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رب کائنات بلا رہا ہے، سارے افسروں کو افسری دینے والا بلا رہا ہے، سارے امیروں کو مال دینے والا بلا رہا ہے، سارے بڑوں کو بڑا بنانے والا بلا رہا ہے، سارے طاقتوروں کو طاقت دینے والا بلا رہا ہے، اور کہہ بھی یہ رہا ہے تو میرا اپنا ہے۔ محبت بھرا خطاب کر رہا ہے، پیار سے بلا رہا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ روزوں کے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، زندگی میں گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس لیے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جیسے جنگ کے اندر مجاہد کے پاس تلوار ہوتی ہے دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے، تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اپنے اوپر ہونے والے حملے سے بچنے کے لیے۔ روزے میں عبادت بھی ہے، اللہ کی طرف بڑھ بھی رہا ہے، شیطان کی طرف سے جو تم پر حملہ ہوگا روزہ ڈھال بھی ہے کہ شیطان کے حملے کو تم سے روکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔